بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اسباق چل رہے تھے تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ ان میں سے الف مدہ مکمل ہو چکا ہے، یا مدہ میں بات چل رہی تھی۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں یہ بتا دیا گیا ہے، اور اس کا ہجے اور رواں دونوں بتا دیا گیا ہے کیسے پڑھنا ہے۔ آج بات ہوگی اجرا کے بارے میں۔ اجرا کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے یا مدہ کی تعریف یاد کر لیں گے کہ یا مدہ کہتے کسے ہیں۔ یا مدہ کہتے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے اور مجہول آواز سے بچیں گے۔ معروف آواز کیسے ہوتی ہے، مجہول آواز کیسے ہوتی ہے، یہ بات بھی بتا دی گئی تھی۔ آج ہم صرف اجرا کریں گے، دینی سے لے کر بنیہی تک کا اجرا ہم بتا دیں گے۔ پورا اجرا کرنے میں وقت زیادہ جائے گا، اس لیے جو خاص ہے یا پھر جو مشکل لگ رہے ہیں الفاظ اس کا اجرا کر دیں گے، تاکہ آپ کو اجرا کرنے میں آسانی ہو اور اجرا آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ تو چلیے اجرا شروع کرتے ہیں۔ اجرا میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بتائیں گے حرکت کیا ہے، یہ دال کیا ہے، یا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم قاعدہ بتائیں گے، ہے نا۔ پہلے اجرا کریں گے اور پھر اس کے بعد قاعدہ بتائیں گے، تو یہ سب اجرا میں شامل ہو جائے گا۔ تو چلیے ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دینی، فیہ، ارنی، کتابی، اجیبو، یواری، مفاتیح، رازقین، عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ۔ یہ تھا رواں۔ اب اس کا اجرا کرتے ہیں۔ دینی، اس کا پہلے ہم اجرا کریں گے۔ دال متحرک ہے کیونکہ دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم یعنی سکون ہے۔ ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ نون متحرک ہے کیونکہ نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم یعنی سکون ہے۔ ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ فا متحرک ہے کیونکہ فا کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم یعنی سکون ہے۔ ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ ہا متحرک ہے کیونکہ ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ حمزہ متحرک ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے۔ حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ را متحرک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ نون متحرک ہے کیونکہ نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم یعنی سکون ہے۔ ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ اس طرح پورا بنیہی تک بچوں کو بتائیں گے اور یاد بھی کرائیں گے۔
اب قاعدہ بولتے ہیں۔ دینی میں دو قاعدے، دینی میں کے اندر دو قاعدے ہو رہے ہیں، یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ہم قاعدہ میں پڑھے تھے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے۔ اس کو اجرا میں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، لیکن اس طرح کیا ہے کہ بہت لمبا اجرا ہو جائے گا، قاعدہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے صرف جب یا مدہ کا قاعدہ یاد کرائے تو وہاں پر سمجھا دیں، بتا دیں کہ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر شارٹ میں تھوڑا مختصر میں کرا تاکہ بچے کو یاد رہے۔ فیہی کے اندر ایک قاعدہ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ارینی میں ایک قاعدہ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کتابی کے اندر دو قاعدے ہو رہے ہیں، الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، یہ بھی ملا سکتے ہیں۔ اسی طرح اجیبو، یواری، مفاتیح، رازقین، عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ تک آپ اجرا اور قاعدہ دونوں کرا سکتے ہیں۔ اب ہم پورا کرائیں گے تو اس سے کیا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور بات ایک ہی طرح کی سب ہے، اس لیے آج کا سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔